عزیزوں اور بہنوں، آج اسلامی مہینوں میں سے جمادی ثانیہ کی 9 تاریخ ہے، سن 1440 ہجری ہے۔ ایک بڑی ہماری عبرت کے لیے بات ہے کہ ہم سوچیں، دیکھیں کہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جن حجروں میں رہتے تھے وہ کس طرح کے تھے، اس سے بھی بڑی بات سمجھ آتی ہے۔ وہ لکھا ہے الادب المفرد امام بخاری کی اور بہقی اور دوسری کتابوں میں۔ پہلے تو آپ یہ سمجھے کہ حجرے کا معنی جو لوگ کرتے ہیں نا کمرہ، یہی سمجھا جاتا ہے۔ حجرے کا معنی سمجھا جاتا ہے کمرہ، نہیں، یہ غلط ہے۔ کمرے کے لیے بیت کا لفظ آتا ہے۔ حجرہ کہتے ہیں 4 دیواری کو، یعنی چاروں طرف سے جو جگہ گھیری ہوئی ہو دیوار کے ساتھ، اس کو کہتے ہیں حجرہ۔ آگے جو تھا وہ کمرہ تھا۔ اب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 9 حجرے تھے، 9 مکانات تھے جن میں آپ کی بیویاں رہتی تھیں۔ تو جنہوں نے وہ مکانات دیکھے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ وہ کچی اینٹوں کے بنے ہوئے مکان تھے، اور باہر جو 4 دیواری تھی وہ کھجور کی ٹہنیوں کی تھی، باڑ تھی، باڑ، دیوار شوار کوئی نہیں تھی، یعنی درمیان اس گھر کے اور اگلے گھر کے درمیان باڑ بنی ہوئی تھی۔ اور بیرونی دروازہ جو ہے گلی میں جو کھلتا تھا، وہاں جو وہ باڑ تھی کھجور کی، ان کے اوپر ٹاٹ ایک لگایا ہوا تھا تاکہ نظر اندر نہ جا سکے۔ درمیان والیوں میں کوئی ایسا اہتمام نہیں تھا۔ بیرونی جو باڑ تھی اس کے اوپر ایک کمبل لگا ہوا تھا، اور دروازے پر ایک پردہ کمبل کا پڑا رہتا تھا ان 9 گھروں میں۔ اچھا، ان کا طول و عرض بھی بیان ہوا ہے۔ وہ یہ ہے کہ آپ کا جو صحن تھا نا، دروازے سے لے کر کمرے تک کا، یہ 6 یا 7 ہاتھ تھا۔ 6 ہاتھ ہو تو 1 ہاتھ ہوتا ہے 1.5 فٹ کا، 9 فٹ یا 7 ہاتھ ہو تو 10.5 فٹ۔ یہ اتنا اس کا، یعنی دروازے سے لے کر کمرے تک کا فاصلہ بس اتنا تھا، یعنی 9 فٹ یا 10.5 فٹ، اتنا اس کا فاصلہ تھا۔ اور آگے جو کمرہ شروع ہو جاتا تھا وہ اگلی دیوار تک وہ 10 ہاتھ کا تھا، یعنی 15 فٹ اس کی لمبائی تھی۔ اور چوڑے کتنے تھے؟ صحن بھی اتنا چوڑا، آگے کمرہ بھی اتنا چوڑا تھا۔ وہ تھے کوئی 9 سے لے کر 8 سے لے کر 9 ہاتھ تک، 8 سے لے کر 9 ہاتھ تک، یعنی تقریباً 12 فٹ کے قریب چوڑائی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مکان کی۔ 9 یا 10، 10.5 فٹ دروازے سے کمرے تک، آگے 10 ہاتھ یعنی 15 فٹ اگلی دیوار تک، اور چوڑا کتنا تھا؟ تقریباً 12 فٹ کے قریب وہ چوڑا تھا۔ اور اونچا کتنے تھے یہ مکان؟ وہ بیان کرتے ہیں کہ اونچے اتنے تھے کہ میرا ہاتھ چھت کو لگ جاتا تھا، ہاتھ چھت کو لگ جاتا۔ پھر مسجد چھوٹی تھی، کافی بڑی تھی، لیکن پھر بڑھتی گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس میں کچھ اضافہ کیا، پھر حضرت عثمان نے اس میں کچھ اضافہ کیا، پھر ولید بن عبد الملک کے زمانے میں مسجد کافی اس کی توسیع کی گئی۔ تو امہات المومنین کے جو مکانات تھے نا، وہ خلیفہ وقت نے خرید کرنا ان کو مسجد میں شامل کر دیا۔ اس وقت سعید بن مسیب اور جو اس وقت تابعین تھے بہت روئے کہ آج نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانی تھی وہ نشانی مٹ گئی۔ اور ان میں سے بعض نے کہا کہ ہماری خواہش یہ تھی کہ ان مکانوں کو اسی طرح رکھا جاتا تاکہ آنے والی نسلیں دیکھتی کہ ہمارا نبی کس قسم کے مکان میں رہتا تھا۔ بلکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بات ہوئی ایک دفعہ، جی مکان، آپ نے فرمایا عریش کعریش موسیٰ، جس طرح موسیٰ علیہ السلام نے ایک چھپر میں زندگی گزار دی، اس طرح کا چھپر ہی کافی ہے۔
اور آپ نے فرمایا اللہ اکبر، بندہ جو کچھ خرچ کرتا ہے نا اس کو اجر ملتا ہے، لیکن مکان بنانے میں جتنا خرچ کرتا ہے نا وہ دنیا میں ٹھیک ہے، اس کو سہولت ملتی، اجر اس کا کوئی نہیں، وہ مٹی میں اس نے اپنے پیسے ضائع کر دیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ اب لوگوں کے پاس پیسے جن کے پاس زیادہ ہے وہ مٹی، بلکہ آپ نے فرمایا کہ میں نے کچھ سواریاں ہیں شیطان کی، کچھ گھر ہے شیطان کے، وہ میں نے ابھی تک نہیں دیکھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ سواریاں شیطان کی کیا ہیں کہ ایک اونٹنی یا ایک گھوڑا گھر کی ضرورت کے لیے کافی ہے، 2-3 فرد ہے وہ ایک کافی، وہ جناب فخر کے طور پر 3-3 4-4 گھوڑے رکھے ہوئے۔ آج کل گاڑی مثال کے طور پر ایک کافی ہے، اور جناب 3-4-5 گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، یہ ایک بیٹے کی یا دوسرے بیٹے کی، حالانکہ کام چل سکتا ہے تو پھر اس کے باوجود وہ کئی گاڑیاں رکھی ہوئی ہیں، وہ جو خالی پڑی ہیں نا صرف اپنی عمارت کے اظہار کے لیے، سمجھ لو کہ وہ گاڑی، وہ جو اونٹ ہیں، اونٹنیاں ہیں یا گھوڑے ہیں یا گاڑیاں ہیں، وہ پھر شیطان کی گاڑیاں ہی ہیں نا، بندے کے تو استعمال میں بہت کم آتی ہیں۔ اور وہ گھر کیا ہے؟ گھر کے اندر 2 آدمی رہتے ہیں، میاں بیوی ہیں، یا چلو ایک آدھ بچہ بھی ہے، اور انہوں نے مکان بنایا ہوا ہے 30-30 کمروں کا، 40-40 کمروں کا، ان کی صفائی کے لیے بھی بہت بڑا خرچ ہوتا ہے۔ اور جو باہر چلے جاتے ہیں وہ نا پھر خصوصاً کشمیر میں اور ان علاقوں میں، وہ پھر وہاں کا پیسہ یہاں ایک کوٹھی بناتے ہیں، اس میں ایک چوکیدار اور ایک کتا ہوتا ہے، کبھی آ جاتے ہیں تو اس میں وہ رہتے ہیں، کتنے ہی کمرے ہوتے ہیں وہ خالی پڑے ہوتے ہیں، بھائی کسی کو رہنے کے لیے دے دو، بھائی چلو کچھ نہ کچھ تمہیں اجر مل جائے گا، لیکن نہیں بھائی وہ خالی پڑے ہیں، بند پڑے ہیں، جب کبھی خان صاحب تشریف لائیں گے تو اس میں 1 رات یا 2 راتیں ٹھہر جائیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ نہیں تھا۔ اچھا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پیسے کوئی نہیں تھے؟ جو سارا جزیرہ عرب جو فتح کیا، سارا جزیرہ عرب فتح کیا، پورے مال غنیمت میں سے 5واں حصہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اختیار میں تھا، جہاں چاہیں آپ خرچ کریں۔ مدیں ویسے آپ کو بتا دی گئی تھی کہ ذوی القربہ، قرابت داروں میں، مسکینوں میں، یتیموں میں، مسافروں میں اس کو آپ نے خرچ کرنا ہے، لیکن آپ پھر ان میں ہی خرچ کر دیتے تھے، خود ایسے ہی وقت گزار لیتے تھے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ لکھا ہے کہ حضرت عائشہ بیان کرتی ہیں کہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا خود ہی وہ چکی پر آٹا پیستی تھی، تو پیس کرنا ہاتھوں پر نشان پڑ گئے، اور پانی بھی ایک مشکیزہ اپنی پیٹھ پر اٹھا کر، جہاں کنواں ہے وہاں سے پیٹھ پر پانی اٹھا کر لاتی تھی۔ تو مشقت تو بڑی ہے نا، گھر کے بچے بھی سنبھالنے، کھانا بھی پکانا اور صفائی بھی، گھر کے بہت سے کام ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ چکی بھی پیسنی، پانی بھی اٹھا کر لانا۔ تو وہ انہیں معلوم ہوا کہ جنگ بدر میں مال غنیمت ملا ہے بہت سا، جنگ بدر کے بعد کسی غزوے میں مال غنیمت ہے، اس میں کوئی عورتیں بھی آئی ہیں، لونڈیاں، کچھ مرد بھی ہیں۔ تو حضرت علی نے ان سے کہا بھائی جاؤ، تم جا کر اپنے بابا سے کہو ہمیں کوئی ایک لونڈی دے دے تاکہ تمہاری جان اس مشقت سے چھوٹ جائے۔ وہ گئیں، اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر پر نہیں تھے، انہوں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کو بات بتا دی کہ میں اس مقصد کے لیے آئی، یہ کہہ کر گھر واپس آ گئی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بتایا کہ یا رسول اللہ اس طرح فاطمہ آئی تھی اور یہ بات کہتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عشاء کے بعد ان کے گھر گئے، وہ دونوں میاں بیوی لیٹے ہوئے تھے، درمیان میں بیٹھ گئے۔ تو
حضرت علی کہتے کہ آپ کی جو ٹانگیں تھیں وہ میرے جسم کو لگ رہی تھیں، تو کہنے لگے بیٹی تم آئی تھیں اور لونڈی لینے کے لیے، لیکن بدر میں کئی یتیم ہوئے ہیں، شہید ہوئے تھے نا کئی صحابہ کرام، تو ان کے جو یتیم ہیں، ان کی بیوائیں ہیں، ان کی ضرورت تم سے مقدم ہے، میں نے وہ سب ان کو دے دیے ہیں، تمہارے لیے اب کوئی چیز موجود نہیں ہے، لیکن میں تمہیں اس لونڈی غلام سے بہتر چیز تمہیں میں بتاتا ہوں۔ جب تم بستر پر جاؤ، سونے لگو، 33 دفعہ الحمدللہ پڑھو، 33 دفعہ سبحان اللہ پڑھو، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھو، یہ خادم سے تمہارے لیے بہتر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کے لیے یہ کچھ ہے، اور شہداء کے خاندانوں کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی غنیمت کا آپ کو اختیار تھا نا، مال غنیمت جن کا جو حصہ تھا صحابہ کرام وہ تو ان کو دے دیا، جو لڑے تھے ان کو دے دیا، اور جو آپ کا حصہ تھا نا جس میں آپ کو اختیار تھا کہ اپنی بیٹی کو بھی دے سکتے تھے، اپنے کسی عزیز کو بھی دے، ذوی القربہ کا لفظ موجود ہے کہ وہ خمس ذوی القربہ کے لیے ہے، یتیموں کے لیے ہے، مسکینوں کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے، تو آپ اگر اپنی بیٹی کو دیتے تو کوئی اللہ کی نافرمانی نہیں تھی، کیونکہ اللہ نے تو حق رکھ دیا نا کہ وہ جو مال غنیمت ہے، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، ان کے لیے ہے خمس، تو خمس میں سے قرابت داروں کو دے سکتے تھے، لیکن آپ نے ترتیب یہ رکھی کہ جس کو ضرورت زیادہ ہے نا پہلے اس کو دیا جائے، اس کے بعد ٹھیک ہے قرابت داروں کو بھی آپ دیتے تھے، لیکن اپنی جو بڑی ہی پیاری بیٹی تھی فاطمہ رضی اللہ عنہا، جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوا، فاطمہ تو بضعۃ منی یریبھا ما یریبنی، فاطمہ میرا ایک ٹکڑا ہے، جو اس کو تکلیف دیتا ہے، اس کو پریشان کرتا ہے، وہ مجھے پریشان کرتا ہے۔ اتنی محبت کے باوجود وہ جو لونڈیاں آئیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بدر کے یتیموں کے گھر میں بھیج دی۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اسی طرح مکان کا معاملہ تھا۔ جب خیبر فتح ہوا پھر تو بڑی ہی اللہ تعالیٰ نے آسانی فرما دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، سال بھر کا خرچہ وہ دے دیتے تھے ہر بیوی کو، کھجوریں بھی دے دیتے تھے کوئی 180 من کے قریب، اور جو دے دیتے تھے 60-70 من کے، اس سے زیادہ، لیکن وہ بھی تربیت یافتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، وہ کیا کرتی، وہ صدقہ کر دیتے۔ پھر وہی حال حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عروہ سے کہا، عروہ ان کے بھانجے ہیں، حضرت زبیر جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں ان کے بیٹے ہیں عروہ، صحابی نہیں ہیں تابعی ہیں، حضرت عائشہ کے بھانجے تھے، کیونکہ اسماء بنت زبیر جو ہے ان کے بیٹے تھے عروہ، تو گھر آنا جانا ہر وقت، یعنی ان سے بڑے تھے عبداللہ بن زبیر، اور عروہ بھی آنا جانا تھا ان کا بہت۔ کہنے لگی بھانجے بات یہ ہے ہم 9 بیویاں تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، بعض اوقات ہم 3 چاند دیکھتی تھی، 3 چاند دیکھتی تھی، ہمارے گھر میں چولہا نہیں جلتا تھا 3 چاند دیکھنے تک۔ کتنے مہینے ہو گئے؟ 3 مہینے نہیں ہوئے، 2 مہینے ہوئے۔ دیکھو نا، آج چاند دیکھا، مہینے کے بعد دوسرا دیکھ لیا، مہینے کے بعد تیسرا دیکھ لیا، کتنے مہینے ہو گئے؟ 2 مہینے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں چاند 3 چاند دیکھتی تھیں، لیکن اتنی مدت تک بعض اوقات چولہا نہیں جلتا تھا۔ عروہ کہتے میں نے کہا کہ خالہ پھر آپ کی زندگی کیسے بسر ہوتی تھی؟ انہوں نے کہا الاسودان، ایک کھجوریں اور ایک پانی،
کھجوریں اور پانی، کھجوریں کھا کر پانی پی کر وقت بسر کر لیتے تھے۔ ہاں آپ کے کچھ ہمسائے تھے انصار، ان کے دودھ والے جانور تھے، وہ کبھی کبھی دودھ بھیج دیتے تھے تو وہ ہم پی لیتی تھیں، لیکن وہ جو کھانا ہے، پکانا ہے، سالن ہے، روٹی ہے۔ فرمایا 3 دن مسلسل نبی نے کبھی گندم کی روٹی نہیں کھائی، 3 دن مسلسل کبھی بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گندم کی روٹی نہیں کھائی۔ اور اس کی وجہ کیا تھی؟ ایک فقر ہوتا ہے اضطراری، مجبوراً فقر ہوتا ہے، مجبوراً ہے کچھ نہیں تو پھر کیا گنجی نہائے گی کیا اور نچوڑے گی کیا۔ ایک ہے کہ سب کچھ ہے، مسلمانان کہ میری کردان در شہنشاہی فقیری کردان۔ مسلمانوں کے امیر جنہوں نے امیری کی ہے، ابو بکر صدیق، عمر فاروق اور یہ جو تھے، انہوں نے بادشاہ ہوتے ہوئے فقر اختیار کیا ہے۔ یہ فقر اس کو کہتے ہیں اختیاری فقر ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ایک دن مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بھائی احد پہاڑ تم نے دیکھا ہے؟ اب دیکھا ہوا تو تھا، آپ کو بھی پتا تھا دیکھا ہے، انہوں نے بھی، مدینے کے رہنے والے کو بلا پہاڑ کا پتہ نہیں۔ تو آپ نے جب یہ سوال کیا تھا تم نے احد پہاڑ دیکھا ہے، میں نے یہ سوچا کہ آپ مجھے کسی کام کے لیے بھیجنا چاہتے ہیں۔ میں نے ساری جمع تفریق کر کے کہ عصر کا وقت ہے، میں کتنی دیر میں واپس آ سکتا ہوں، سب کوئی سوچ ساچ کر میں نے کہا ہاں جی میں نے احد پہاڑ دیکھا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر یہ احد پہاڑ سونے کا ہونا میرے پاس تو میں 3 دن اس کو اپنے پاس رکھنا پسند نہیں کروں گا، 3 دن کے اندر میں سب کچھ دوسروں کو دے دوں، دوسروں کو دے دوں۔ ایک دفعہ کچھ مال آیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلال رضی اللہ عنہ سے کہا تقسیم کر دو۔ انہوں نے تقسیم کیا لیکن پورا نہ ہو سکا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا عشاء کے وقت، ہاں بھائی وہ تقسیم ہو گیا؟ کہا جی نہیں تقسیم نہیں ہوا۔ آپ نے کہا اچھا میں پھر گھر نہیں جاتا، گھر نہیں جاتا، مسجد میں سوئے۔ اب 2 دن اس پر گزرے یا 3 دن، اچھی طرح مجھے اس وقت ضبط نہیں ہے، جب تک وہ سارا مال مستحقین میں تقسیم نہیں ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر نہیں گئے، گھر نہیں گئے، پہلے یہ سارا اس کو تقسیم کر دو۔ اچھا ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عصر کی نماز پڑھائی، یہ صحیح بخاری میں ہے، عصر کی نماز پڑھائی، نماز پڑھاتے ہی اٹھ کر جلدی سے نہ اپنے کسی گھر میں چلے گئے۔ صحابہ کرام پریشان ہوئے کہ پتہ نہیں کیا معاملہ ہے، یہ معمول نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ تھوڑی دیر کے بعد آئے، کہنے لگے نماز میں مجھے یاد آیا کہ گھر میں ایک سونے کی ڈلی پڑی ہوئی ہے، تو میں اگر فوت ہو گیا اور ہمارے گھر میں سونا پڑا رہا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، اس لیے میں کہہ کر رہا ہوں کہ اس کو جلدی تقسیم کر دو، اللہ کے راستے میں دو۔ تو آپ کا جو رجحان ہے وہ عمارتیں بنانے کی طرف نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بھی وہ قوم عاد کی مذمت اس پر کی ہے۔ ہود علیہ السلام ان کے پاس آئے، کذبت عاد المرسلین، قوم عاد نے سب رسولوں کو جھٹلا دیا۔ سب رسول تو آئے نہیں تھے، ایک ہی آئے تھے جناب ہود علیہ السلام، تو جس نے ایک نبی کو جھٹا دیا سمجھو اس نے سارا نبوت کے سلسلے کو ہی جھٹلا دیا۔ اذ قال لهم اخوهم ہود الا تتقون، ان کے بھائی ہود نے ان سے کہا تم ڈرتے نہیں ہو، انی لکم رسول امین وما اسألکم علیہ من اجر، کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، میں اس رسالت پر تم سے کوئی اجرت کا طلبگار نہیں، میری اجرت اللہ رب العالمین کے ذمے ہے۔ پھر انہوں نے نصیحت کیا کہ
اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، جو کوئی نمایاں جگہ ہے وہاں تم ایک یادگار بنا دے تو بڑی اونچی اونچی ایک مینار پاکستان بنا دیا، کچھ اس قسم کی چیز بنا دی۔ اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ابس کام کرتے جس کا کچھ فائدہ نہیں، ایک منارہ بنا دیا جی، بتاؤ اس منارے کا کیا فائدہ؟ یہ دیکھو جائیں نا ادھر لاہور کی طرف تو سڑک پر کہیں بیل بنائے ہوئے ہیں، بیل بنا کر اور بنا کر نا کیا گڈھا سا وہ کھڑا کیا، آگے چلے تو 2 پھلوان کھڑے کیے ہوئے، خرچہ تو ہوتا ہے نا۔ بتاؤ بھائی یہ کس کام کس میں آیا ہے سوائے ایک جاہلانہ طریقے کے، اور کیا ہے؟ پھر جاندار چیزوں کے اس طرح مجسمے بنا کر وہ سڑکوں پر کھڑے کرنے، کس قدر بے دانشی اور بے عقلی کا کام ہے۔ تو ہود علیہ السلام نے انہیں نصیحت کی، اتبنون بکل ریع آیۃ تعبثون، ہر اونچی جگہ پر جو زیادہ رونق والی ہے وہاں ایک تم یادگار بنا دیتے ہو، تعبثون جو ابس ہے، نہ اس میں کوئی رہ سکتا ہے نہ اس کا کوئی فائدہ ہے، یادگار ہے جی، فلاں چیز کی یادگار ہے، فلاں چیز کی یادگار ہے۔ وَتَتَّخِذُونَ مَصَانِعَ لَعَلَّكُمْ تَخْلُدُونَ، اور تم بڑے بڑے شاندار محال بناتے ہو شاید تمہیں ہمیشہ رہنا ہے، لعلکم تخلدون، تاکہ تم ہمیشہ رہو۔ اتنے پختہ مکان، اتنے شاندار مکان، اپنی اکثر کمائی اس پہ لگا دینی۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب یہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ مکان یہ ہمیشہ، ہم نے ہمیشہ رہنا ہے۔ جس کو علم ہے کہ میں نے ہمیشہ نہیں رہنا، وہ اس جھنجھٹ میں کب پڑتا ہے؟ ادھار لے کر بھی لگا رہا ہے، لوگوں سے حلال مال بھی لے رہا ہے، حرام بھی اس پہ صرف کر رہا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور پہلے انبیاء کا یہ طریقہ تو نہیں تھا نا۔ تو بات چلی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حجروں سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن مکانوں میں زندگی گزاری، 9 بیویاں ہیں اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور اضطراری نہیں، مجبوری کا فخر نہیں ہے، جو ملتا ہے وہ تقسیم کر دیتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زمین آئی ہزاروں میل کے حساب سے، جزیرہ عرب جو فتح ہو گیا تو سینکڑوں ہزاروں میل، وہ ساری اس میں سے 5واں حصہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور جو بغیر لڑائی کے فتح ہوئی تھی وہ سارا ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارا کچھ ہی صدقہ کر دیا، سارا کچھ ہی صدقہ کر دیا۔ تو جس دن فوت ہوئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اس وقت کیا حال تھا؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ ہم نے اس رات اپنے چراغ میں تیل ہمسایوں سے مانگ کر ڈالا تھا، اور آپ کے گھر میں کھانے کے لیے، پکانے کے لیے آٹا نہیں تھا، تو آپ نے وفات سے کچھ دن پہلے ایک یہودی سے 30 ٹوپے، 60 کلو کہہ لو، تقریباً 1.5 من کلوؤں کا یہ ادھار لیا تھا، اور اپنی زرہ اس کے پاس گروی رکھی تھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ ہے بھائیو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حجرے جن میں آپ رہتے تھے۔ تو ہمیں بھی اپنے احوال پر کچھ سوچنا چاہیے کہ اللہ نے ہمیں جو دیا ہے اس میں کتنا حصہ ہم خرچ کرتے ہیں، وہ ہے ہمارا مال، سمجھ لو۔ جو ہم نے اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا، یہ اپنی اور اپنے بچوں کے کھانے پینے ضروریات پر خرچ کیا اس لیے کہ ہم اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا بھی ہمیں انشاءاللہ اجر ملے گا۔ تو اس کے بعد ہم جو اپنے پاس جمع کرتے ہیں اور جو اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اس کا ذرا آپ نسبت نکال لو کہ کتنا دیتے۔ کئی کہتے ہیں جی مولوی صاحب زکوٰۃ نکالے نا تو لاکھوں بن جاتی ہے، تو جب دیتے تو دل کو ہول پڑتا ہے، 40واں حصہ دینے پر ہول پڑتا ہے، اور 39 حصے گھر میں رکھنے پر ہول شول کوئی نہیں پڑتا۔ یہ تو ایک مسلمان ہونے کے لیے یہ تو شرط ہے نا، اس کے بغیر تو بندہ مسلمان ہی نہیں ہوتا 40ویں حصے کے بغیر۔ اور مسلمانوں نے کیا کر لیا؟ عید میلاد پر خرچہ کر دیا، بتیاں جلا دی جناب، روشنی کر دی، اور کسی بزرگ کی قبر پر جا کر دیگیں چڑھا دی،
نہ بیٹی کو اس کا حصہ دیا، نہ عشر ادا کیا، نہ زکوٰۃ ادا کی، لیکن اس قسم ختم پر بہت سے پیسے لٹا دیے، جو اللہ کی جناب میں بجائے راضی ہونے کے ناراض ہونے کا سبب ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے۔ تو یہاں یہ آیت آئی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کے لیے۔ یہاں ایک اور بات کی طرف بھی توجہ کی ضرورت ہے۔ مکان اب جو بنائے جاتے ہیں نا، جو ہندو بناتے تھے، میں نے ان کے کچھ مکان دیکھے ہیں پنڈی میں، ایک سال میں وہاں رہا تھا۔ وہ جناب اتنے مضبوط دروازے کے اندر پھر ایک اچھی موٹی لکڑی وہ بھی لگائی جاتی تھی کہ کوئی اندر آ ہی نہ سکے۔ اس کے باوجود اب بھی بڑی بڑی کوٹھیاں ہیں، بینکوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں، کوٹھیوں کو لوٹ کر لے جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی دیوار نہیں ہے اینٹوں پکی اینٹوں کی، نہ پکا دروازہ ہے۔ اللہ کا قانون اس بات کا ضامن ہے کہ آپ دروازے کھلے رکھ کر سو جائیں، آپ کے مال اور آپ کی عزت و آبرو کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا، مگر ہمارے حکمرانوں کو سمجھ نہیں آتی۔ اخبار دیکھو نا، روزانہ باقاعدہ ایک خبر کا حصہ یہ ہوتا ہے کہ فلاں جگہ زبردستی لڑکے سے بد پھیلی ہوئی، فلاں عورت سے بد پھیلی، ایک حصہ تو یہ ہوتا ہے، ایک حصہ مدت سے پورا ایک لمبا کالم، ایک یا دو، لاہور میں فلاں جگہ ڈاکو اتنا لے گئے، فلاں جگہ چور اتنا لے گئے۔ کیا زندگی بھائیو، کسی کو یہ اعتبار ہی نہیں کہ میرا بیٹا گھر سے نکلا تو واپس آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اس کا بھی کچھ نہ کچھ ہمیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو امن قائم کیا اللہ کی حدود کے ذریعے سے، وہ اہتمام کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق